ابھی نہیں، آپ کے امتحان سے 2 دن پہلے۔ قاری صاحب، ہم آپ کی قرأت سنیں گے۔ نہیں، توقف قلیلاً، ابھی تو بات پوری نہیں ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں ہم آپ کی قرأت سنیں گے، آپ تھوڑی سی ہماری کتھا سن لیجیے، اس کے بعد ہم آپ کی قرأت سنیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ آج کا جو مسئلہ ہے اسے تھوڑا سا عرض کر دوں، پھر آپ کی قرأت ہوگی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب پانی جاری نہیں ہے، خواہ وہ کثیر بھی ہو، اور کثیر کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ وہ نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا؟ مگر یہ کہ ایسا ہو جاوے کہ اس کے اوصاف ہی متغیر ہو جاویں، وہ مسئلہ الگ ہے۔ پھر وہ قلیل اور کثیر کا مابہ الامتیاز کیا ہے، اس کے اندر جو اختلاف ہے وہ کل آپ کے سامنے آیا، اور فریق مخالف کا جو مستدل ہے اس کی پوزیشن بھی آپ کے سامنے آئی۔ کسی نے کچھ اعتبار سے گفتگو کی ہے، اسنادن بھی، روایتن بھی، درایتن بھی، معنی کے اعتبار سے بھی اضطرابات کی بھرمار ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے انداز پر گفتگو کی، ہم نے ساری باتوں کو تسلیم کیا، حدیث کے مجمل ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تو بتائیے جب مجمل ہے عمل کیسے ہوگا اس پر؟ مجمل تو مجمل ہے، المجمل من حیث انہ مجمل، کیسے عمل کر لیا جائے گا؟ تھوڑے سی یہیں رہنا، ایک بات پوچھوں گا، یہی ہے نا؟ نکلیں گے نہیں یہاں سے؟ آپ سب بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ ویسے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہمارے تو بچے ہیں، بے اعتبار نسبت بول رہا ہوں، بے اعتبار ما یعول انشاءاللہ۔ آپ سب بزرگ بیٹھے ہیں اور بہت دنوں سے آپ نے بچپن سے ہی کلمہ 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 آپ رٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کہیں دیکھا بھی ہے کیا؟ بھائی بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا کلمہ، اور یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ آج تک کلمہ دیکھا بھی ہے؟ بولو، کلمہ دیکھا کبھی؟ پریشان ہو گئے آپ لوگ تو؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا خادم موجود ہے یہاں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے موقع پر بچہ جواب دے، ادھر سے دے ادھر سے دے، لابا آپ کو کچھ پریشانی ہوگی اس کی خدمت کے لیے ہم لوگ موجود۔ اب مجھے جواب دو، کلمہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ میرے دیکھے؟ واہ، بہت اچھی بات ہے، لا باس۔ اچھا بیٹے ہمیں بھی دکھا دے۔ ہمیں بھی دکھا دے۔ دکھاؤ۔ یہ یوں کہہ رہا بہت سارے دیکھے میں نے،
اچھا چلو بھائی، آپ نے بھی دیکھا، آپ لوگوں نے کتنے دیکھے؟ مولانا آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اور جو جواب دے رہا ہے بچہ وہ بھی اس معنی کے اعتبار سے دے رہا ہوگا کہ اس کی قسمیں تو میں دیکھ رہا ہوں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، جگہ جگہ موجود ہے، زید، کانا، خالد، ساجد، فلاں فلاں، من، ان، الا، یہ سب ہے۔ ہم نے کہا کلمہ من حیث انہ کلمہ، یہ جو آپ دکھا رہے ہیں اور جو نرے سارے آپ نے دیکھے ہیں، ان میں سے کوئی اسم ہے، اس میں سے کوئی فعل ہے، اس میں سے کوئی حرف ہے۔ کلمہ من حیث انہ کلمہ کہاں ہے؟ وہ بھی دیکھا نہیں۔ یا تو یوں کہہ لو، وہ اپنی حیثیت سے ایک مجمل پہلو رکھتا ہے، اس کے افراد کے اندر پھر تفصیلات آتی ہیں، وہ ہیں سب مل کر کے۔ اور خالص مجمل ہی رہتا، وہی پہلو ملحوظ رہتا، تو کہیں وجود ہی نہ ہوتا اس کا کسی بھی اعتبار سے۔ یہ تو میں یہاں اس بات کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے مثال موڑی ہے اس کی، ورنہ تو یوں تھا کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ لوگ رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور یہاں حکم لگتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، یہ ویسی ہے، گھڑی ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، گھڑی ہے، گھڑا ہے، اور مٹکا ہے، مٹکی ہے، فلاں، یہ جو چیزیں ہیں اس کو بولتے ہیں ترتب آثار کا درجہ، جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ حکم اس کے اوپر ایسے مرتب ہو رہا ہے۔ کتاب رکھی ہوئی ہے ڈیسک پر، ڈیسک رکھا ہوا ہے تخت پر، تخت رکھا ہوا ہے تہہ خانے میں مسجد رشید کے، دیکھ رہے ہو نا؟ اسی کو تقررات کہتے ہیں، جس سے رات دن کا آپ کا بالفعل واسطہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنی؟ ایک اس سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے کہ خارج میں اس کا وجود نہیں، لیکن وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور جب خارج میں اس کا وجود ہوگا تو دوسرے طریقے پر ہوگا، یا تو یوں کو، یا تو یوں کو، یا تو یوں کو۔ کلمے ہی کوئی خاص نہیں ہے اس کے لیے۔ مثلا انسان دیکھا آپ نے، انسان، الانسان من حیث انہ انسان، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ حیوان اس کے اندر کیا ہے؟ جنس ہے، اور فصل اور ناطق اس کے اندر فصل ہے۔ یہی پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا۔ آپ نے انسان من حیث انہ انسان دیکھا ہے؟ دیکھا؟ انسان کو، حیوان ناطق کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نو۔ نو کہتے ہیں نا اس کو۔ نو کہتے ہوئے بچپن سے آپ اسے آ رہے ہیں، اب آپ بزرگ ہو گئے، آپ اس کو نو کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نو آپ کو من حیث انہ نو دکھائی نہیں دیتا۔ ارے ہم نے تو انسان دیکھے ہیں، کیا آصف ہے، ساجد ہے، فلاں ہے، یہ تو اس کے افراد ہیں، یہ تو فروع ہیں اس کی، یہ تو جزئیات ہیں اس کے۔ یعنی ہر ایک کے ساتھ مخصوص تشخص جو مل گیا، اپنے اس تشخص خارجیہ کی وجہ سے کسی کو آپ ساجد کہتے ہیں، کسی کو خالد کہتے ہیں، کسی کو ماجد کہتے ہیں، کسی کو آصف کہتے ہیں، اور کسی کو کچھ اور، کسی کو کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ تو تشخصات خارجیہ کا کرشمہ ہے۔ ہر ایک فرد کے ساتھ میں جو اس کے عوارض مخصوصہ ملحق ہوئے ہیں، اس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ زید ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ساجد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خالد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے۔ تشخصات خارجی ختم ہو جائیں تو پھر کیا ہوا؟ تو انسان ہے، تخصیص کیسے ہوگی؟ جیسے فعل میں ہوتا ہے
زاد پہ بھی زبر، را پہ بھی زبر، با پہ بھی زبر، یہ تشخصات خارجی اس کے ساتھ میں آئے. آپ نے کہا ماضی مطلق، فعل تو ہے. اور جب یہی آوے یضربو، یہ تشخص خارجی اس کے ساتھ میں لاحق ہو جاوے، پھر آپ بولتے ہیں اسی کو مضارع. مادہ تو وہی ہے، وہی مادہ وہاں ہے، وہی مادہ وہاں ہے، وہی مادہ یضرب میں ہے. تشخصات خارجیہ کے تغیر اور تبدل سے آپ حکم لگا رہے ہیں ماضی مطلق، مضارع، امر، ماضی کا واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب لگا رہے ہیں نا. یہ سب احکام کہاں سے جاری ہو رہے ہیں؟ تشخصات خارجیہ کی طرف سے. اسی طریقے سے یہاں زید ساجد خالد کے اندر ہو رہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا یہ جس آج یہ ہے اس کو اب کہتے ہیں ترتب آثار. اس سے پہلے ایک مقام ہے اس کو کہتے ہیں درجہ تقررات. مناطق اسی کو اپنے الفاظ میں ڈرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں معقولات ثانویہ، ڈرانے کے لیے، ورنہ تو کہ اس سے پہلے ایک تقررات کا درجہ ہے. ذہن کے اعتبار سے اس کا تعقل ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہاں اس کا وجود ہے. جب وہ چیز خارج میں آئے گی تو اس کا نام ترتب آثار ہے. ترتب آثار کے درجے میں یوں ہے. یہ بات ذہن میں آئی. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حدیث قلتین مجمل ہے. مجمل من حیث انہ مجمل، عمل کیسے ہو جائے گا اس کے اوپر تفصیل چاہیے، وہ تفصیل ہے نہیں، اب کیا ہوگا. اور ابن قیم صاحب نے جو اپنی تہذیب السنن میں ارشاد فرمایا ہے اس کے متعلق بھی میں نے عرض کیا تھا، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے امانی الاحبار میں اس کے اوپر کلام کیا ہے، اور حافظ ابن قیم کے کلام کو بہت مہذب اور نفیس انداز میں بیان فرمایا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا جن لوگوں کے نزدیک ناپاکی کے گرنے سے مطلقاً پانی ناپاک نہیں ہوتا، کما ہوا منسوب الی الظاہریۃ والمالکیہ، اور کچھ لوگوں کے یہاں ناپاکی کے گرنے سے ناپاک ہو جاوے گا اگر قلیل ہو، اور اگر کثیر ہو تو پھر ناپاک نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کے اوصاف میں تغیر ہو جاوے. پھر فرق کرنے والے قلیل اور کثیر میں ان میں دو فرقے ہو گئے، ایک قلتین کو کثیر کہنے لگا اور ایک رائے مبتلا بھی کے اوپر اس کو چھوڑ رہا ہے. خیر کچھ بھی ہو، اگر پانی ناپاک نہ ہو، مائے کثیر ہے، حوض ہے، دہ دردہ ہے آپ کے حساب سے، مائے جاری ہے، نہر بہ رہی ہے، کسی نے پیشاب کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو اشتباہ نہیں، ابے یہاں کیا وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. لیکن اس کی کیا دلچسپی ہے کہ پیشاب پانی میں ہی کرتے ہیں آپ کو پانی دریا سمندر ہی ملتا ہے کیا پیشاب کرنے کے لیے؟ پیشاب کرنے کے لیے دوسرے مقامات کو تلاش کیجیے. مائے جاری نہیں ہے، غیر جاری ہے، راکد ہے، دائم ہے، ٹھہرا ہوا ہے. فرض کیجئے کہ مائے کثیر ہے، حوض ہے، ایک آدمی اس میں جا کے پیشاب کر رہا ہے، پھر اسی میں غسل کر رہا ہے یا اس میں وضو کر رہا ہے. طبیعت میں تقدر، کچھ گھن محسوس ہوگی، اور جو دوسرے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی بڑا تقدر ہوگا، بڑا انقباض ہوگا، چاہے وہ فقہی اعتبار سے یہ حکم جاری نہ کر سکیں کہ پانی ناپاک ہو گیا، حوض ناپاک ہو گیا. کیوں؟ اوصاف میں تغیر نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کے سامنے اس کے اندر پیشاب کر رہے ہیں، ہر اچھی طبیعت رکھنے والے کو
اس کا استعمال کرنا تکدر کا سبب بنے گا، اغتسال کے اعتبار سے بھی اور وضو کے اعتبار سے بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس حدیث کا منشا یہ بتانا نہیں ہے کہ پانی اس سے پاک رہے گا یا ناپاک ہو جاوے گا، اس کا اصول تو کل آپ کے سامنے آ گیا ہے، لہذا ہر ایک اپنی اپنی روش پر رہے گا، لیکن حضرت ایک ادب سکھا، مائع کثیر ہے، پانی ناپاک نہ بھی ہو، دیکھنے والا کیا کہے گا کیا کر رہا ہے؟ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ کل اس اعرابی کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اگر حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ نہ ہوتی صحابہ کرام کو شاید اس اعرابی کی وضاقتہ خراب کر دی جاتی، مگر حضرت تو واقعی اللہ کا فرمان ہے، صدق اللہ العظیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سراپا رحمت ہے سب کی، کوئی سمجھ نہ پائے وہ بات الگ ہے، سب کے لیے، اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ وہ ہے لوگ ستا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اور اس وقت بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ انسانیت میں کہاں ملے گی ایسی مثال؟ سراپا رحمت ہے، سراپا خلق حسن ہے، اللہ تعریف کر رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم، بڑے پاکیزہ اونچے اخلاق ہیں آپ کے۔ وہ عطا کس نے کیے؟ اللہ نے عطا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ امی جی حضرت کی سیرت بیان کر دیجئے کہ قرآن نہیں پڑھتے کہ پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو حضرت نے ایک تنبیہ فرمائی، ایک ادب سکھایا، تہذیب کے دائرے میں رہنے کو کہا۔ گو آپ نے مائع کثیر میں جو ٹھہرا ہوا نہیں ہے پیشاب کر دیا، ایک تو اسے غیر مہذب شمار کیا جائے گا، سب کہیں گے دیکھو کیا کر رہا ہے، اسی میں سے لوگ پیتے ہیں، اس میں سے لوگ وضو کرتے ہیں، اس میں سے لوگ غسل کرتے ہیں، یہ اس میں پیشاب کر رہا ہے، خود بھی غسل کرے گا، خود بھی وضو کرے گا، تو تہذیب کے خلاف ہے۔ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی کریمی اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد ایسا کام کرے جس کے اوپر لوگ کہیں کتنے بدتمیز ہیں، کتنے تہذیب سے ناآشنا ہیں، تہذیب سے کتنے دور ہیں۔ آپ دیکھیں گے سارے، اگر مسلمان تعلیمات شرعیہ پر عمل کر رہا ہے، کوئی بھی دیکھنے والا اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر انسان ہے کہنا پڑے گا انسانیت دیکھنی ہو تو اس میں دیکھو جو آئین شریعت اور قوانین شریعت پر عمل پیرا، تمام چیزیں وہ ملحوظ ہیں جس میں اچھائی تمام خرابیوں کو نکل دیا گیا۔ جو قانون ہے ہمارے کچھ من گھڑت آ کر کے پریشانی کا باعث بن جائیں تو وہ ہماری طرف سے ہے الجھن، اور جو قوانین شریعت ہیں اس میں ذرا سی کوئی الجھن نہیں، خیر ہی خیر سے، بھلائی ہے، منفعت ہی منفعت ہے، دفع مضرت ہے خالص۔ جتنے بھی قوانین شریعت کہیں انگلی بھر جگہ رکھنے کی، انگلی بھر کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ رکھ دیں کہ یہ چیز ایسی ہے یا خلاف قاعدہ ہے، خلاف فطرت۔ کیوں؟ سب وحی ہے، دین نام ہے قوانین الہی کا، آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کیا الدین ہوا وضع الہی یدعو اصحاب العقول الى قبول ما هو عند الرسول۔ تو دین نام ہے قوانین خداوندی کا، تو قوانین خداوندی جب ہوں گے اس کے اندر اونچ نیچ،
افراط و تفریط، کمی بیشی اور نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے جب بنائے ہوئے قانون ہوں گے، آج دیکھے گا بھئی یہ ہے، کل کو معلوم ہوگا اس کے اندر تو یہ خامی ہے۔ یہ قوانین یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جیسے اللہ کے کلام میں کوئی خامی نہیں، کسی کو دکھائی دے وہ ٹیڑھا ہے، اس کے دماغ میں خامی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور قوانین شریعت کیا ہے؟ وہی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہی احادیث نے جن قوانین قرآنی کی وضاحت اور تفسیر کی ہے، اسی کا نام ہے قوانین شریعت، اسی کا نام ہے قوانین دین، قوانین اسلام۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سورہ حجر وغیرہ سورہ کلاب کا مسئلہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ آئے گا پرتو پرتو، وہ گفتگو تو وہاں ہوگی۔ ایک تھوڑی سی گفتگو اور سنیے۔ آپ نے سمندر دیکھا ہے نا؟ سمندر یہ ایک تو چھوٹے چھوٹی نہریں ہوتی ہیں، راج بھائے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ندیاں ہوتی ہیں، ندیوں میں کچھ بڑے دریا بن جاتے ہیں، جیسے دریائے گنگا، وہ ایک ندی ہے بڑی ہو گئی تو دریائے گنگا، چھوٹی سی ہے تو ندی۔ دریائے جمنا ایک وقت میں اس کا بھی توتی بولتا تھا، وہ کچھ آج کل گھٹی دروں پر چل رہی ہے اس علاقے میں۔ دریائے جمنا، دریائے گنگا، اس میں سے ایسے دریاؤں میں سے نہریں بھی نکالی جاتی ہیں، نکلی ہوئی ہیں، گنگا میں سے بھی نکلی ہوئی ہیں، جمنا میں سے بھی نکلی ہوئی ہیں، دیکھتے رہتے ہوں گے آپ۔ ایک ہے وہ جس کو بحر کہتے ہیں، سمندر، یعنی زمین کا 1/4 وہ ہے جس کے اوپر انسان رہتے ہیں اور اس کے متعلقات کھیتی باڑی یہ پہاڑ وغیرہ ہیں، اور 3/4 سمندر ہے۔ کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، مدراس سے جدہ پہنچ جاؤ صاحب، وہ سمندر کے راستے سے۔ پہلے تو حاجی لوگ بھی اسی سے جایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے، سمندر میں عجیب عجیب جانور، کوئی زندہ ہے کوئی مر رہا ہے، پانی کہیں کچھ ہے، عام طور سے کھارا ہے، بعض جگہ پر ایسا ہے یہاں سے میٹھا ہے ادھر سے کڑوا ہے۔ قرآن کریم نے جیسے فرمایا، بعض علاقوں میں اس کا ظہور ہوا، جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ یہاں ہے ساؤتھ افریقہ کے اس علاقے میں، ادھر دیکھو تو نمکین، ادھر دیکھو تو میٹھا ہے۔ خیر، اب دیکھنے والے کو وہ ہوگا کہ بھائی بسا اوقات ہم شکار کے لیے، سفر کے لیے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، پانی پینا بھی پڑتا ہے، کڑوا پانی پیا نہیں جاتا، تو ہم نے کشتی کے اندر کچھ اپنی ضرورت کے لیے پانی رکھا، تو اگر ہم اپنی ضروریات اسی سے پوری کریں گے، وضو بھی اسی سے کریں گے، تو ہم پیئیں گے کیا؟ پیاسے ہو جائیں گے۔ تو حضرت سے پوچھا، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں ایسے احوال میں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، انہوں نے پوچھا فقط وضو کرنا، آپ کا جواب اعلی اسلوب الحکیم ہے، وہ بھی آ گیا، اور مزید چیز کی بھی نشاندہی فرما دی، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یہ ارشاد فرمایا آپ نے۔ یہ سمندر هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یعنی پوری دنیا کی جو آبادی ہے خشکی کی، یہ سب 1/4 ہے، اور وہ جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 3/4 ہے، یعنی 4 حصوں میں سے 3 وہ ہے، اور 4 حصوں میں سے 1 جس پہ ساری دنیا خشکی کا حصہ ہے، اس میں پہاڑ وہاڑ سب آ گئے، کھیتی بیتی سب۔
کو فرمایا اس کا پانی پاک ہی نہیں طہور ہے، مطہر ہے، اس میں کیسے کیسے جانور ہے، کیا ہو رہا ہے تمہیں اس سے بیچنے، دیکھ کتنا بڑا ہے۔ مائے جاری کو پاک کہا جاتا ہے، یہ تو اس کا بھی دادا ہے، تو کہاں سے کہاں تک ہے؟ تمہارے لیے انداز لگانا مشکل ہے۔ پانی اس کا پاک، اشکال کو حل کر دیا۔ ذائقے کو مد، اگر کسی جگہ، یہاں اس علاقے میں تو عام طور سے کڑوا پانی نکلتا نہیں، انڈیا میں بھی بعض علاقوں میں بورنگ کریں گے کڑوا پانی نکل جاتا ہے، اور ضرور وہ کڑوا پانی بھی پاک ہوتا ہے، آپ اس سے استنجا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر اسے پئیں تو الٹی لگ سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، پینے کا پانی اور ہوتا ہے۔ اپنے انڈیا میں بھی کچھ علاقے ہیں ایسے، کچھ وہاں کے بچے بیٹھے ہوں گے جہاں ایسا ہوتا ہے، یہاں بورنگ کیا، میں پانی تو اچھا نکل گیا لیکن پانی کڑوا ہے، پینے کے قابل نہیں۔ حج کرنے کے لیے جانا ہوگا وہ مکہ مکرمہ میں، وہاں تو سارے گھروں میں پانی باہر سے آتا ہے، ٹینکروں میں بھر، ہر گھر میں وہ بڑا پائپ لگا دیتے ہیں، پہلے وہ اس میں بھرتے ہیں، پھر وہ اس کے ذریعے سے اپنی ٹنکی وغیرہ میں شروع کرتے، اس پہ لکھا رہتا ہے ٹینکر کے اوپر ماء صالح للشرب، اگر پانی میٹھا ہے پینے کے قابل ہے ماء صالح للشرب، اور اگر پینے کا پانی نہیں ہے ماء غیر صالح للشرب، یہ پانی پینے کا نہیں ہے، تو اس کو دوسری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، نہاتے ہیں اس سے، کپڑے دھوتے ہیں اس سے، استنجا کرتے ہیں اس سے، پینے کا پانی الگ۔ مکہ مکرمہ میں ہر گھر میں ایسی ہو رہا ہے، باہر سے پانی آتا ہے، ٹینکر کھڑے رہتے ہیں، وہاں سے بڑا لمبا پائپ لگا کر کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، وہ ٹینکر ختم ہوا دوسرا آ گیا۔ اس لیے کرایہ بھی مہنگا ہوتا ہے، وہاں مکان کا پانی خریدنا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پانی کا ذائقہ الگ چیز، اس کا پاک اور ناپاک ہونا الگ چیز ہے۔ پانی صالح للشرب ہے اور ماء قلیل ہے، اور اس قلیل کی ناپاکی گر گئی، کیا حکم لگائیں گے آپ؟ ناپاک ہے نا، لیکن آپ پی کر کے اسے دیکھیں گے وہ تو ذائقے دار ہی لگے گا آپ کو، کیوں؟ ذائقہ تو اس کا اپنی حالت پہ برقرار ہے۔ تو ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا ایک بالٹی پانی میں، پی کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذائقہ جو کا تو بدستور ہے، اور شریعت کا حکم لگ رہا ہے پانی ناپاک ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں پاکی اور ناپاکی سے ذائقے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پانی کا ذائقہ کیسا ہے۔ اتنا بڑا ہے سمندر البحر، تو وہ تو پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، نہا بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، پینے کو جی چاہے تو پی بھی سکتے ہیں، پاک ہے، حلال بھی ہے، حلال ہے۔ آگے علی اسلوب الحکیم، سائل کے سوال کا تو حل کیا اور بہت اچھے انداز پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، الف لام لگا دیا، یہی تو ہے کامیاب۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہی تو ہے کتاب، ذالک الکتاب یہی تو ہے کتاب۔ یہ الف لام جو لگا ہے الکتاب پر، اس سے معنی ہو رہا ہے۔ یہ بحث پڑی ہوگی مختصر المعانی وغیرہ میں، یہاں پر بھی کیا فرما رہے ہیں؟ هو الطہور ماؤہ، یہی تو ہے وہ جس کا پانی پاک کرنے والا ہے، وہ طہور ہے، وہ پاک کرنے والا، کبھی ناپاک نہیں ہوگا، کچھ بھی ہوتا رہے، ہاتھی گر جاوے، ہاتھی مر جاوے، ہاتھی گل جائے، ہاتھی سڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس کی طہوریت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
علی اسلوب الحکیم پھر فرمایا الحل میتتہ، مولانا جس کے اندر خون ہوتا ہے وہ علی سبیل المعیشت دریا میں مستقل رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت دیر کے لیے نہر میں چلے جائیں، ٹنکی کے نیچے ہو جائیں، بالٹی میں بیٹھ جائیں، ٹپ میں بیٹھ جائیں، حوض میں بیٹھ جائیں، لیکن آپ بدستور اسی کے اندر سکونت اختیار کریں، ارے ہم نہیں رہتے خشکی پر، ہم تو یہاں رہیں گے دریا میں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر مستقل نیچے کو جاؤ گے تو تھوڑی دیر بھی رہنا مشکل ہے، سانس کیسے آئے گا؟ سانس لیں گے وضاقتہ خراب ہو جائے گی فوراً۔ سمجھ رہے ہوں گے جن لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا دریاؤں سے، تالابوں سے، اس کے اندر وہ غوطہ لگانے سے ان کو انداز ہو رہا ہوگا۔ پھر آپ کے اندر وہ حرارت ہے، آپ کے اندر وہ خون ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سکونت اور مستقل معاش اپنی اختیار نہیں کر سکتا اور اقامت نہیں کر سکتا پانی کے اندر۔ مچھلی ہے، آپ اسے کاٹیں گے تو کچھ نکلتا ہے، وہ خون نہیں ہے، وہ اس کے اندر کی رطوبت ہے۔ اگر وہ خون ہوتا تو وہ پانی کے اندر مستقل نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی لیے مچھلی آپ کھاتے ہیں نا، ذبح کیسے ہوتی ہے مچھلی؟ ہیں؟ کیسے ذبح ہوتی ہے؟ کیا پڑھ کے ذبح کرتے ہیں؟ بسم اللہ کو ذبح۔ اچھا، تو پھر آپ کے یہاں انڈے بھی ذبح ہوتے ہوں گے؟ انڈے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ ہاں؟ اچھا، انڈے پھوٹتے ہیں، ذبح نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیز مچھلی بھی ذبح نہیں کی جاتی۔ ذبح اس لیے کیا جاتا ہے جانور کو تاکہ اس کے اندر سے خون نکل جائے، وہاں خون ہے ہی نہیں تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہاں پر وہ جو تسمیہ مقرر ہے آپ کا ذبح کے لیے نہ اس کی ضرورت ہے۔ وہیں پر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو حلال ہے۔ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے کہ ہمارے واسطے 2 دم حلال کر دیے گئے۔ 2 دم آیا کہیں؟ ہاں، کیا ہے؟ ہاں، 2 ہیں، 2 میتا، ایک کیا ہے؟ مچھلی، اور ایک کیا ہے؟ ٹڈی۔ ٹڈی دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی۔ اور ٹڈا؟ ہاں، ٹڈا دیکھا ہے؟ بس سمجھ لو پھر جیسے ٹڈا دیکھا ہے تو اس کی مؤنث ٹڈی ہے، اسی کو عربی میں الجراد کہتے ہیں۔ ٹڈی اگر کہیں مل جائے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، پکڑو بھونو کھاؤ۔ ہم نے تو بہت کھائی ہے، ایک دفعہ آ گئی تھی بہت ساری، اور بچے گئے خوب لائے بھر بھر کے۔ آج کل نہیں یار، اگر وہ آ جاتی ہے جس کھیت کے اندر بیٹھ جائے ذرا سی دیر میں صاف کر دیتی، جب آتا تو پوری کی پوری فوج کی فوج آتی۔ خیر، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ 2 خون کیا ہے؟ وہ دل ہے، کلیجی ہے، دیکھنے میں معلوم خون منجمد ہے، مگر اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے آپ کے لیے، گوشت کی شکل میں کر دیا اس کو، وہ بھی حلال ہے۔ تو اصل یہ ہے، یعنی ٹڈی اور مچھلی میتا فرما رہے ہیں خون نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ دریا کا کون سا جانور حلال ہے، کون سا نہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول میں تو یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے کلہ حلال۔
مگر مجموع میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے قول مختار امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جو نقل کیا ہے ما ادا الزفدہ، مینڈک کے علاوہ، اور بھی اقوال ہیں مگر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے مینڈک کے علاوہ سب حلال ہے۔ اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا قول بھی، ان کے اقوال بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قریب قریب ہے۔ سب سے زیادہ ضیق اس باب میں حنفیہ کے مسلک میں ہے کہ مچھلی کے علاوہ اور کوئی چیز جائز نہیں ہے سمندر کے جانوروں میں سے۔ اب کوئی وہ کرے کہ صحابہ کرام نے عنبر کھایا ہے، جواب دیا گیا حضور سمک بجمیع انواعہ حرام، جتنی بھی، ایک قسم نہیں سمک کی مچھلی کی، بہت ساری قسمیں ہیں، اسی میں سے ایک عنبر بھی ہے، لہذا وہ تو مچھلی ہوئی۔ اور ساحلی علاقوں میں جھینگے کا مسئلہ چلتا ہے، جھینگا، اس کو بھی اکثر علماء حیوانات نے مچھلی کی ایک نوع قرار دیا ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کچھ اور بھی کہا مگر اکثریت یہی کہتی ہے کیا ہے، مچھلی کی ایک نوع ہے۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اور جو ساحلی علاقوں پر رہتے ہیں یہ اختلاف کتابوں کی حد تک آپ دیکھتے ہیں، جتنے بھی مولوی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ساحلی علاقے کے سب کھاتے ہیں اور بہت دلچسپی سے کھاتے ہیں، اور یہ گفتگو فقط سبق میں کرتے ہیں، کتابوں میں کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، کھانے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ واقعہ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ اور مچھلی کی عمدہ قسموں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ مچھلی کی قیمت 150 روپے کلو، اور جھینگا کا بڑے والا اسپیشل والا 1200 روپے کا 1 کلو، یعنی مچھلی کی انواع میں سے سب سے عمدہ قسم وہ کیا ہے، جھینگا۔ بہرحال مچھلی اپنی تمام انواع و اصناف کے ساتھ جائز ہے، اس میں جھینگا بھی ہے، اگرچہ بعض حضرات نے مسئلہ محقق نہ ہونے کی وجہ سے کراہت کا قول بھی اس میں نقل کیا ہے فقہاء احناف میں سے، اور بعض لوگ نے کہا مچھلی کی قسم ہے بلا کسی کراہت کے جائز ہے۔ یہ ہے سمندر کے جانوروں کے سلسلے میں حلت و حرمت کی بحث۔ سب سے محتاط رویہ اس میں حنفیہ کا ہے، مچھلی کھا سکتے ہیں لیکن مچھلی بھی تو بے شمار ہے، پتہ نہیں اتنی ساری قسمیں ہیں، ایک سے ایک قسم، بہترین سے بہترین۔ جو ساحلی علاقوں پر رہتے ہیں ان سے پوچھئے، ان کے مہمان بنیے، 5-7 دن وہاں رہیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسی مچھلیاں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، کبھی جھینگا پیش کریں گے، کبھی کچھ پیش کریں گے، کہیں کچھ اور قسم، یہ کیا کہ یہ بھی ایک قسم ہے مچھلی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑی سی ایک بات اور سن لیجئے گا۔ پہلے والے باب میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے، یہ تو پہلے والی حدیث ہے، ایک راوی ہے عوف روایت کر رہا ہے محمد سے، محمد سے مراد محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہیں جو تابعین میں سے ہیں اور امام فن تعبیر شمار کیے جاتے ہیں، وہی محمد ابن سیرین۔ عوف روایت کر رہے ہیں محمد ابن سیرین سے، اور محمد ابن سیرین روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ عوف کون ہے؟ عوف ابن مالک الاشجعی،
یہ شاگرد کس کا ہے؟ محمد ابن سیرین کا۔ تو اوف عن محمد عن ابی ہریرہ، اوف کے پاس ایک سند اور بھی ہے، کیا؟ اخبرنا اوف عن خلاص عن ابی ہریرہ، عن خلاص، خا زیر خی لام الف زبر لا، خلا، سین پیش سو، خلاسو، خلاص، خلاص ابن عمرو الحجری البصری کان من الثقات، خلاص ابن عمرو حجری، حجر کا رہنے والا حجری، اس کی نسبت میں حجری بھی ہے اور بصری بھی ہے۔ تو اوف کہتے ہیں کہ خلاص اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ کیا مطلب ہوا؟ گویا کہ مصنف کے پاس یا کہیے اوف کے پاس یہ حدیث دو سندوں سے ہے۔ ایک سند کس کی؟ اوف کی، عن محمد عن ابی ہریرہ، ایک سند دوسری اوف کی عن خلاف عن ابی ہریرہ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے، پہلے والی روایت متصل ہے، موصول ہے، اور دوسرے والی معلق ہے۔ بعض دفعہ معلق کبھی تو اس کو کہتے ہیں شروع سے کہیں پر بھی کچھ وہ آ جائے معلق، اس کے کہیں بھی انقطاع ہو اس کے اوپر بھی معلق کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی، اس اعتبار سے معلق ہے۔ آپ نے جو وہاں تعریفیں پڑھ رکھی ہے نا، وہ خاص اصطلاح کہ شروع سے ہو تو پھر یوں، پھر یوں ہو تو پھر یوں، ادھر سے ہو تو مرسل، بیچ میں ہو تو یوں، پھر ایسے ہو تو موزل، اور ایسے ہو تو فلاں، اس حساب سے بول رہا ہوں۔ اس فرق کو بتانا ہے، کیوں؟ خلاص کا سما ابو ہریرہ سے لیسا بثابت، تابعی تو ہے یہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے ان کا سما ثابت ہے، لیکن ابو ہریرہ سے ان کا سما ثابت نہیں ہے۔ محمد ابن سیرین کا سما ابو ہریرہ سے ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ پہلے والی جو سند ہے اس کے اعتبار سے حدیث موصول ہے، بالکل ٹھیک ہے، متصل ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے۔ اور دوسری سند کے اعتبار سے جہاں اوف کہتا ہے قال خلاص عن ابی ہریرہ، اس کے اندر انقطاع ہے، کیونکہ خلاص کا سما ابو ہریرہ سے ثابت نہیں۔ پھر جتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں حدیث کی دیکھ رہے ہوں گے، کہیں نہیں آیا ہوگا اخبرنا اوف عن خلاص، آیا کیا کہیں؟ یہ یہیں آ رہا ہے، نسائی شریف کی خصوصیات میں سے ہے، شاید کسی کتاب میں یہ سلسلہ آپ کے پاس نہ آیا ہو، عن اوف عن خلاص، یہاں آیا ہے۔ مگر امام نسائی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، امام مجتہد، امام کبیر، من ائمۃ الرجال، یہ تو اسماء الرجال کے بڑے ائمہ میں سے اور بڑے فن کے نقاد حضرات میں سے، اپنے اس فن میں بڑے مجتہد شمار کیے جاتے ہیں۔ کوئی اور کہتا تو کچھ کہا جاتا، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، انہوں نے اس بات کو فرمایا۔ لیکن
کسی کتاب میں اس طرح کی سند آپ کو نہیں ملے گی کہ اوف روایت کر رہا ہو خلاف سے، آئی بھی نہیں ہوگی سامنے کہیں، انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں، انشاءاللہ بطور تبرک کے کہہ رہا ہوں، تعلیق کے طور پر نہیں بول رہا ہوں، استفراغ کی غرض ہے، سامنے نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اتنی بات سمجھ میں آئی۔ ایک تھوڑی سی بات اور سننی ہے۔ یہاں ایک راوی ہے، پہلے ہی باب میں دوسری حدیث ہے، یعقوب ابن ابراہیم ہے۔ یعقوب ابن ابراہیم نام کے دو آدمی ہیں، ایک امام نسائی کا استاد ہے بلا واسطہ، اور ایک امام نسائی کا استاد ہے بالواسطہ۔ بالواسطہ کا مطلب استاد الاستاد، ایک استاد بیچ میں ہے تو وہ آئے گا یعقوب ابن ابراہیم۔ جو براہ راست استاد ہے بلا واسطے کے استاد ہے وہ یعقوب ابن ابراہیم الدورقی ہے، اور جو استاد ہے امام نسائی کا بالواسطہ وہ یعقوب ابن ابراہیم المدنی ہے، نزیل بغداد۔ یہ بھی استاد ہیں مگر استاد ہیں بالواسطہ۔ بالواسطہ کا مطلب استاد الاستاد، اور جو براہ راست بلا کسی واسطے کے استاد ہیں وہ کون ہے؟ یعقوب ابن ابراہیم الدورقی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں یہ یعقوب ابن ابراہیم کے بارے میں کچھ بات بولیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ ان کے استاد ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ یعقوب ابن ابراہیم الدورقی ہیں۔ بعض جگہ ان کے سلسلے سند میں یعنی استاد الاستاد باب التیمم میں آئے گا یعقوب ابن ابراہیم وہ المدنی، وہ استاد ہے لیکن بالواسطہ، یہ استاد ہے بلا واسطہ، وہ ہے یعقوب ابن ابراہیم الدورقی۔ اب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہمارے استاد محترم یہ حدیث کسی کو کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، یوں کہتے پہلے ایک درہم رکھ، پہلے ایک درہم رکھ یا ایک دینار رکھ تب سنائی جائے گی۔ ارے یہ پیسے مانگ رہے ہیں طالب علم سے، کیوں؟ اصل مقصد ان کا تمول نہیں ہے، اصل مقصد حصول ثروت نہیں ہے، اصل مقصد ان کا یہ ہوتا تھا بعض مواقع پر کہ جو سامع آیا ہے اس کے ذہن میں حدیث کی اہمیت بیٹھ جائے۔ کیا حدیث؟ وہ سنا دینار رکھ دیا، لو جی رکھ دیا، دیکھ یہ جو اس میں سے غریب ہے ان کو دے۔ تلامید میں سے طلبہ حدیث میں سے جو مفالس ہوتے تھے، فقراء ہوتے تھے، محتاج ہوتے تھے، مفتقر ہوتے تھے، ان پر انفاق کی غرض سے ایسا کرتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یعقوب ابن ابراہیم اس حدیث کو بغیر دینار پکڑے بیان نہیں کرتے تھے، پہلے دینار رکھ اس کے بعد بیان کروں گا۔ اب ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حدیث بیان کرنے پر اجرت لینے کا کیا حکم ہے؟ جیسے ایک دن آپ نے پوچھا تھا، ایک تو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ،
اور ایک ہے قرآن کریم کی تعلیم کا مسئلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو منقول ہے اور جو ظاہر الروایہ میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، جائز نہیں، نہ تلاوت پر جائز ہے، نہ تعلیم پر جائز ہے، نہ تعلیم قرآن پر جائز ہے، نہ تعلیم سنت پر اور تعلیم احادیث پہ جائز ہے، نہ تعلیم فقہ پر جائز ہے۔ تعلیم دین پر اجرت، عبادت پر اجرت، یہ تھا ظاہر مذہب۔ لیکن احوال زمانے کے تغیر کی وجہ سے حضرات متأخرین نے اس کے اوپر غور کیا کہ اگر امام ابو حنیفہ ہوتے تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کیا کرتے۔ انہیں کہنا پڑتا کہ ذرا تلاوت کے مسئلے کو تو ابھی چھوڑ دو، اس پہ آ جاؤ تعلیم پر۔ اگر اساتذہ کو تنخواہ نہ دی جاوے اور ان کے پاس اپنے ذاتی حالات اس طرح کے نہ ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھال سکیں، وہ مطالعہ کیسے کریں گے، پڑھائیں گے کیسے، سمجھائیں گے کیسے، اور نہیں سمجھائیں گے تو علم دین ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کون پڑھائے گا؟ قراء نہیں ملیں گے، حفاظ نہیں ملیں گے، محدثین نہیں ملیں گے، فقہا نہیں ملیں گے۔ کیوں بھئی کیا ہوا فلاں فقیہ کو کہ پان کی دکان لیے بیٹھا، فلاں محدث صاحب کو کیا ہوا چاول کی اور دال کی دکان لیے بیٹھا، فلاں کو کیا ہوا کھیتی باڑی کر رہا۔ کیوں؟ بچے کھانا مانگیں گے کہاں سے دیں گے؟ جب ایسے ہوگا تو مولانا کیا ہوگا؟ علم دین ضائع ہو جائے گا۔ لہذا بطریق تنزل حضرات فقہائے متأخرین احناف نے سب نے کہا جائز ہے تعلیم قرآن پر، تعلیم حدیث پر، تعلیم فقہ پر، تعلیم دین پر، پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے بالاتفاق۔ اب کوئی کہتا ہے کہ جی میں فارغ ہو گیا اور میرے ابا کی دکان ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی پڑھا دوں فری میں، کیا ہے بھائی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اگر آدمی کو کچھ مل رہا ہے، قرآن کریم کے ایک حرف کا بدل ساری دنیا و ما فیہا ہو سکتی ہے کیا؟ کون ادا کر دے گا اس کی اجرت، اس کی قیمت؟ یہ تو فقط وظیفہ ہے کہ تنگی نہ ہو، اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ جی کیا کر لوں، میں ایسے ہی پڑھا دوں فی سبیل اللہ، کوئی حرج نہیں۔ آپ کے اکابر نے بھی پڑھایا ہے، مگر اکابر اتنے مخلص تھے، ایسے پابندی سے پڑھاتے تھے کہ بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں سمجھتے تھے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، صبح کو بھی اسی میں، ظہر بعد بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، شاگرد آ رہے ہیں۔ اب تو ایسا ہے کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا خلوص ہو، حضرت ابو بکر صدیق نے جو حالت اختیار کی تھی، جو تھا سب لے کے آ گئے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، مگر کب؟ ایمان صدیقی چاہیے، قلب صدیقی چاہیے۔ اور اگر قلب صدیقی نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں واقعتاً نہیں ہے، اگر آپ نے ایسے کر دیا، کرنے کے بعد پھر کہیں گے بہت برا کیا میں نے، مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا، اب مجھے بھوک لگی ہے، میری بیوی کو بھوک لگی ہے، میرے بچوں کو بھوک لگی، کیا کہے گا؟ میں نے برا کیا۔ پھر کیا فائدہ ہوا اس کا؟ قلب صدیقی چاہیے اس کام کے لیے۔ لہذا پھر آپ کے لیے وہ طریقہ مناسب ہے جو حضرت عمر نے اختیار کیا، لیکن وہ بھی جب ہے جب قلب فاروقی ہو۔ جب آپ تنخواہ نہیں لیں گے، کہیں ایسا تو نہیں میں کیوں پابندی سے پڑھاؤں، میں کوئی تنخواہ لے رہا کیا؟ اگر یہ ہو گیا تو بچوں کا نقصان ہوگا۔ ذرا ذرا سے بہانے پر چھٹی ہوگی اور بچے بھی چھٹی مل جائے بہت خوش ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کسی تدبیر سے چھٹی ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے کودتے ہیں۔
انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ سلسلہ اگر چل پڑا تو کتاب کیسے ہوگی، کہاں تک ہوگی، اگر کتاب آگے بڑھ جاتی اس کی منفعت کیا ہوتی، وہاں نگاہ نہیں جا رہی. ہوتا ہے نا فطری طور سے چھٹی، ہاں بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک دن دیکھ رہا تھا اخبار میں کہ ایک ٹیچر اپنے شاگردوں سے کہہ رہا بھائی میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، اگر کوئی آ کر میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگے اور مجھے پیٹنے لگے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو بچے کہتے ہیں کہ سر ہم چھٹی بنائیں گے. کوئی آ کے تمہیں پیٹے گا اگر کلاس میں تو ہم کیا کریں گے؟ چھٹی بنائیں گے. اس کا مطلب یہ چھٹی بہت دلچسپی کا باعث ہے، لیکن اس کے اندر مضرت اور نقصان کے پہلو کیا ہے؟ مولانا تھوڑا 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 جب ایک دم چلتا ہے نا، ایک ایک قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، ایک ایک دانہ مل کے ڈھیر بنتا ہے. تھوڑا 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 اگر چلتا رہے اس میں برکت ہوتی ہے. اور غیر حاضری شروع، استاد شروع کرے ادھر بے برکت، طالب علم غیر حاضری شروع کرے، ایک دن غیر حاضری کی، اگلے دن جب سبق میں آ کے بیٹھے گا ذہن منتشر، کہیں کا کہیں ذہن گھوم رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے استاد اسے معلوم نہیں ہو رہا ہے، پھر پرچی لکھ رہا ہے کہ جی یہ بات، حالانکہ اس سے پہلے والے سبق میں اس کے اوپر گفتگو کر دی گئی تھی، اس کی پرچی دیکھی، استاد کی سمجھ میں آیا اوہو یہ بچہ کل تھا نہیں. آ گیا سمجھ میں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب بے برکتی کے آثار ہیں. مولانا محنت پابندی ایسی چیز ہے، امام ابو حنیفہ اگر نہ فرماتے تو آپ کی سمجھ میں بھی نہ آتا کہ امام ابو یوسف جیسا آدمی غبی اور کند ذہن ہو سکتا ہے. مگر چونکہ امام ابو حنیفہ ان کے استاد کا مقولہ ہے، انہوں نے کہا تھا ابو یوسف سے کنت بلیدن فاخرجتک المواظبت. میاں یعقوب بالکل کند ذہن تھا نا، غبی، لیکن تیری مواظبت نے، تیری پابندی نے، تیرے استمرار نے، تیری محنت نے تجھ کو غباوت کی دلدل سے نکال کر ذکاوت و فراست کے بام عروج پر پہنچا دیا ہے. اتنی برکت ہے مواظبت میں. ضد مواظبت اس کے اندر بے برکتی ہے. ہر بچہ آج غیر حاضری کر دے، اگلے دن پھر جب آئے گا غیر حاضری کے بعد ذہن منتشر پائے گا بالیقین. اسی کو بے برکتی کہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے استاد؟ وہ ذہن اس کا پریشان. استاد غیر حاضری کر دے وہ بھی اب کتاب قابو سے باہر ہے اس کی. اور اگر پابندی سے ہو، تھوڑا تھوڑا بھی ہو، ایسی برکت ہوگی کیسے ختم ہو گئی، ہنستے رہے روزانہ اور کتاب پوری ہو گئی. اس کا نام برکت ہے. نہ دوڑانے کی ضرورت، نہ خارج میں وہ کرنے کی ضرورت، نہ ایسا بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت. مواظبت اور پابندی ایسی چیز ہے، تھوڑا 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 چلتے چلتے ایک دم وقت پہ پڑا، اس کو برکت کہتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اگر آدمی مخلص ہے اور فی سبیل اللہ بغیر پیسے لیے پڑھانا چاہتا ہے، پڑھا سکتا ہے، مگر کچھ شرطیں ہیں. طلبا کا نقصان نہ ہو، پابندی سے پڑھائے، اور جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں اپنی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ان کی تحقیر نہ کی جاتی. بھئی تجھے ضرورت نہیں، اللہ کے دوسرے بندے ہیں ان کو ضرورت ہے، وہ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، لا باس. ان کو حقیر سمجھ رہا ہے اور بتا رہا اپنی فوقیت، یہ تو سب وظیفہ خوار ہیں اور یہ تو سب کھانے والے ہیں، فی سبیل اللہ کام کرنے والا تو میں ہی ہوں. فی سبیل اللہ کام کرنے والا کون ہے؟ اس کا راز تو کل
اللہ کے یہاں کھلے گا کون فی سبیل اللہ کر رہا تھا اور کون کس مقصد سے کر رہا تھا، اس کو اللہ جانتا ہے۔ ہمارا فیصلہ کرنا کسی کے بارے میں بہت دشوار، نہیں کر سکتے۔ ہر شخص کی کیفیات قلبیہ کیا ہیں، کیا اس کی دلی کیفیات ہے، کیا اس کی نیت ہے، ہم اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ جانتا ہے، وہ سب فیصلہ وہاں ہوگا۔ لیکن تعلیم کا نقصان نہ ہونا چاہیے۔ لیکن محدثین نے وہاں شکایت کی ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے، پھر بھی نہیں پڑھا رہا ہے، اس سے زیادہ نمک حرامی کیا ہوگی؟ تنخواہ بھی لے رہا ہے اور دیکھنے کو پڑھا بھی رہا، ذرا سا موقع ملا کبھی پڑھا دیا کبھی نہیں پڑھا دیا۔ سال بھر میں کیا ہوا؟ ارے بھائی سلم پڑھی جی، ہاں جی، کئی صفحے؟ 5۔ کتنے دنوں میں؟ کہ جی پورے سال میں 5 صفحے ہوئے۔ استاد کی دیانتداری کا اندازہ لگا لیجیے، پورے سال میں سلم کے 5 صفحے۔ شرح جامی ہوئی بھائی پڑھی تھی ایک؟ ہاں جی۔ کیسے پہ پڑھی تھی جی؟ 7 صفحے۔ کتنے دنوں میں؟ پورے سال۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کبھی 1 آدھ مہینے میں سبق ہو گیا 1 لائن، باقی چھٹی، تب ہوگا ایسے۔ یہ جتنے مسائل تھے عبارت میں سب آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے ہیں، وہ فقہی جو مسائل تھے وہ بھی، اور جو سند کے اندر افراد کے مسائل تھے وہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں عبارت انشاءاللہ۔ صاحب درس ترمذی نے علامہ دمیری کے قول کی تردید کی ہے، جھینگے کی حرمت نہیں، کراہت کا قول نقل کیا ہوگا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے ان کو کبھی کھانے کا اتفاق نہ ہوا ہو، جس دن کھا لیں گے اسی دن رجوع کر لیں گے۔ کلمہ ایک کلی ہے اور کلی اپنے افراد کے ضمن میں پائے جاتے ہیں۔ مولانا میں نے من حیثو کی قید لگائی ہے، میری بات کو ذرا غور سے سنتے آپ۔ ماہر حیوان جھینگا مچھلی نہیں ہے، کیونکہ مچھلی کی تشبیہ صادق نہیں آتی۔ مولانا علامہ دمیری فرما رہے ہیں، اور دوسرے جو حیوانات کے علماء اور محققین نے بہت سو نے کہا ہے کہ یہ مچھلی ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے والے وہ علماء ہیں جو ساحلی علاقوں پر رہتے ہیں۔ بس یہ کاغذ کی حد تک ہے، دسترخوان پہ سب کا اجماع ہے۔ میں نے دیکھا ہے دسترخوان پہ سب کا اجماع ہے، کھا رہے ہیں اور اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اللہ، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالذات المتصل منا الى الشيخ الامام الامام الحافظ الحجة ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة انه قال باب الماء الدائم وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابو محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا۔ کیا فرمایا؟ ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پھر اس سے وضو کرے۔ اس کے متعلق میں نے اول نمبر پر عرض کیا، اور یہ جب حدثنا عوف عن محمد، آگے کہتے ہیں عوف نے کہا اور خلاص نے کہا ہے ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہوئے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلہ پہلے والی ہی کے مثل، جیسے پہلے والی اس میں ہے بواسطہ محمد ابن سیرین، تو عوف نے خلاص سے بھی روایت کیا، وہ روایت کر رہا ہے ابو ہریرہ سے۔ خلاص کون ہے میں نے بتایا، عوف کون ہے میں نے بتایا، دونوں روایتوں میں کیا فرق ہے وہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے۔ چلیے وبه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن يحيى بن عبد محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم في ماء الدائم ثم
وہی مطلب ہے پہلے والا. حضرت نے فرمایا ہرگز تم میں سے کوئی پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں پھر غسل کرے اس میں. پھر میں نے یعقوب ابن ابراہیم کے بارے میں بتائی نا پوری تفصیل, استاد بلا واسطہ اور بالواسطہ. قال ابو عبد الرحمن, یہ امام نسائی کی کنیت ہے. امام نسائی ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کانا یعقوب لا یحدث بهذا الحدیث الا بدینار. یعقوب ابن ابراہیم ہمارے استاد اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے مگر ایک دینار کے عوض میں. حدیث کا عوض کیوں؟ وہ مقصد کچھ اور تھا, جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, پھر اس کے متعلقات کو عرض کر دیا. اور ایک بات چھوڑ دی تھی ہم نے تلاوت کی. تلاوت کے بارے میں ایک دن آپ میں سے ایک بچے نے سوال کیا تھا, میں نے اس کا جواب دیا تھا, ذہن میں ہوگا. اور میں نے کہا تھا وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ كَمَا هُوَ مُرَوَّجٌ فِي زَمَانِنَا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ. یہ متقدمین و متأخرین کا اختلاف فقط تعلیم کی حد تک تھا. رہا تلاوت کا مسئلہ اس پر سب متفق ہیں, متقدمین بھی متأخرین بھی, آج بھی اس کے اوپر اجرت جائز نہیں ہے. چلیے باب في ماء البحر وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن سفيان بن سليم عن زيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي موسى بن بني عبد الله أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن تواترنا به عطشنا فنتواتر من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماء والحل ميتته. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یوں کہا یا رسول اللہ, حضرت جی انا نرکب البحر, ہم سمندر کے اندر سوار ہوتے ہیں. سمندر میں سواری اس زمانے کے حساب سے کشتیوں پر. وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ, اور ہم اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ تھوڑا پانی اپنی ضرورت کے لیے, پینے کے لیے. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ, اگر ہم اسی پانی سے وضو کر لیں جو ہم نے اپنے پینے کے لیے کشتی میں رکھا ہے, آتشنا, تو ہم پیاسے مر جائیں گے, ہم پیاسے ہو جائیں گے. افنتوضأ من ماء البحر, کیا ہم وضو کر سکتے ہیں سمندر کے پانی سے؟ اس کے متعلق میں نے سب بات عرض کی. حضرت نے فرمایا هو الطہور ماؤہ, یہی تو ہے وہ جس کا پانی پاک ہے, بالکل ایک دم پاک, کچھ بھی ہوتا. اور علی اسلوب الحکیم مزید بتا دیا الحل میتتہ, اس کا میتا, اس کا مردار جو مرا ہوا ملے. اور مچھلی ہے الٹی نہ پھر رہی ہو, اگر الٹی تیر رہی ہے اس کا مطلب یہ کوئی بیماری اس کو لگی ہے. سمندر نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا, باہر آ کر کے وہ مچھلی مر گئی, دابات جائز ہے, کیوں؟ میتۃ البیع. اور جو سمندر میں مر کر الٹی تیر رہی ہے, سمندر نے نہیں مارا, اس کی کسی ذاتی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا ہوا ہے. بہرحال یہاں حل بمانا پاک یہ بحث بھی چلے گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی حل بمانا طاہر بھی ہے. اور آپ کے اکابر نے اور محققین نے کہا, اور تحفۃ الاحوذی والا آپ کا ہم مسلک نہیں ہے, انہوں نے اعتراض کیا ہے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری پر کہ انہوں نے خود ہی اپنے استاد کے حوالے سے حلن کو جو بمانا طاہر کہا ہے کہ ھذا باطل, مگر صاحب معارف السنن نے خوب خبر لی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لغت دیکھ, تعارف دیکھ, پناہ دیکھ, اس کے بعد میں پھر بولنا. لہذا ان تمام گفتگو سے ثابت ہوا فالحق ما قال شیخنا, جیسا کہ ان کا اسلوب ہے, اپنے استاد سے بہت ہی زیادہ محبت کا وہ تعلق رکھتے ہیں. مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ مخصوص تلامذہ میں سے ہیں. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ ان کی تحریرات کو دیکھیں گے, جگہ جگہ وہ استاد کا حوالہ دیں گے قال شیخنا. اور استاد کے اوپر کسی نے اعتراض کیا ہے,
بہت ہی تعمق اور گہرائی کے ساتھ بہت دلچسپی سے اس کا رد کریں گے اور اس کو خاموش کر کے پھر کہیں گے وثبت من هذا التقریر ان الحق ما قال شیخنا. ٹھیک ہے، باقی کا اللہ تعالیٰ جو مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے اپنے رحمت سے. دیکھو برکت ہوئی نہیں، جگہ برکت